السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ماں دن رات لوگوں کے برتن دھو کر پیسہ کماتی اور میں اسے ڈرا دھمکا کر پیسے لے لیتا۔ ماں روتی رہتی کہ میری دوائی کے پیسے دے دو، مگر میں پتھر دل بنا رہا۔ مرنے سے پہلے ماں نے مجھے بد دعا دی کہ اللہ تجھے بھی اولاد کا دکھ دے۔ میں نے ماں کی بد دعا سے ڈر کر زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن رات کو گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ چارپائی پر میں کمرے میں ٹہل کر اپنی ماں کا انتظار کر رہا تھا۔ گھڑی رات کے 8 بجا رہی تھی اور وہ ابھی تک گھر نہیں آئی تھی، لیکن میں اس لیے فکر مند نہیں تھا کہ وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی، بلکہ مجھے تو اس سے پیسے چاہیے تھے۔ اس لیے میں بار بار گھر کے بیرونی دروازے پر نظر ڈال کر دیکھتا رہتا کہ اب آئے گی اور تب آئے گی، یہاں تک کہ پورے 9 بج گئے اور وہ ہانپتی کانپتی گھر میں داخل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چارپائی پر بیٹھتی، میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ میں موجود پیسے اس سے چھین لیے۔ یہ دیکھ کر وہ چیخ اٹھی اور کہنے لگی، امجد کیا کر رہے ہو؟ یہ پیسے بڑی محنت سے کمائے ہیں، مجھے واپس دے دو، میں ان پیسوں سے تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے کچھ پیسے تھما دوں گی۔ لیکن سارے پیسے تم نہیں رکھو، مجھے اس میں سے کچھ اپنے لیے دوائیاں خریدنی ہیں۔ وہ مجھے لاکھ منع کرتی رہ گئی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور پیسے لے کر باہر آ گیا۔ جہاں میرے دوست میرا انتظار کر رہے تھے، ان کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر میں آوارہ گردی کرنے چلا گیا، لیکن کاش میں اس دن رک جاتا اور ٹھہر جاتا، تو آج مجھے اپنی زندگی کا یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کاش میں اس وقت اپنی آنکھیں کھول لیتا اور سمجھ جاتا کہ زندگی مجھ سے میرے ماں کے رویے کی وجہ سے کیا امتحان لے گی، تو میں ایک نیک صالح اور اچھا بیٹا بن کر اپنی ماں کو دکھاتا۔ لیکن افسوس، میں نے جو کچھ کیا وہی اب کاٹنے جا رہا ہوں۔ میری کہانی انتہائی دردناک ہے، اور یہ درد میں نے خود اپنے ہاتھوں سے چنا ہے۔ آئیں میری کہانی سنیں اور پھر فیصلہ کیجیے۔ میرا نام امجد ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے والدین نے مجھے بہت لاڈ پیار سے پالا پوسا، میری ہر خواہش پوری کی، یہاں تک کہ میں ایک ضدی بچہ بن گیا۔ جب میں 10 سال کا ہوا تو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور یہیں سے ہمارے دن پھرنا شروع ہو گئے۔ اچھے دن رخصت ہو گئے اور برے دنوں نے ڈیرا ڈال لیا۔ میری والدہ بالکل تنہا ہو گئی اور انہوں نے سوچ لیا کہ وہ محنت کر کے روزی روٹی حاصل کریں گی اور مجھے بہترین تعلیم دلوائیں گی۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد میں خود سر بچہ بن گیا۔ میں نے اپنی منمانی کرنا شروع کر دی اور والدہ کے لاکھ چاہنے کے باوجود میں پڑھ لکھ کر جاؤں، میں نے پڑھ کر نہ دیا۔ وہ دن رات محنت کرتی، لوگوں کے گھروں میں جا کر صفائیاں کرتی، ان کے برتن دھوتی، ان کے کپڑے دھوتی اور رات کو گھر آ کر سلائیاں کرتی تاکہ میں پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بن جاؤں اور ہمارے برے دن رخصت ہو جائیں۔ لیکن مجھے چونکہ ہر خواہش پوری کرنے کا انتظار رہتا تھا اور میری یہ عادت بن چکی تھی، اس لیے میں نے پڑھائی نہ کی اور اپنی والدہ کے لیے ایک آزمائش بن گیا، یہاں تک کہ میری صحبت کے اثرات بھی مجھ پر نظر آنے لگے۔ اب میں 12 سال کا ہو گیا، میری ماں میرے پیچھے مسلسل 2 سال محنت کرتی رہی، لیکن اب وہ بھی ہمت ہار چکی تھی اور اس نے مجھ سے کہہ دیا تھا اگر پڑھائی نہیں کرنی تو کسی مکینک کے ہاں کام پر لگ جاؤ، تاکہ تھوڑے بہت پیسے تو تم بھی کما کر گھر چلا سکو۔ میری اکیلے کی کمائی سے گھر نہیں چلتا، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن مجھ پر ان کے لیکچر کا کوئی اثر نہ ہوتا اور میں ان کی بات کو مکھی کی طرح اڑا دیتا۔ آخر مجھے عادت ہو گئی تھی کہ میری ہر خواہش میرے بولنے سے پہلے پوری ہو جائے۔ اب بھی میں یہی سمجھے ہوئے تھا کہ سب کچھ میرے بولنے سے پہلے ہی پورا ہو جائے۔ میں نے کبھی یہ نہ سوچا کہ اب حالات بدل گئے ہیں، والد صاحب بھی نہیں رہے، ماں بوڑھی ہو رہی ہے،
لیکن مجھے اپنی عیاشیوں سے ہی فرصت نہیں تھی۔ میں سارا دن سویا رہتا، دوپہر 2 بجے اٹھتا اور پھر اٹھ کر کھانا کھا کر اپنے دوستوں کے ساتھ سارا دن آوارہ گردی کر کے رات کو 2 بجے گھر آتا۔ میری والدہ کچھ دنوں تک تو میرے یہ لچھن برداشت کرتی رہی، لیکن پھر اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ اس نے ایک دن میری بری طرح پٹائی کی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اگر اب بھی تجھے عقل نہ آئی تو میرے مرنے کے بعد بھی تو یوں ہی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا رہے گا۔ اس دن میں اپنی ماں سے اور بھی زیادہ بدظن ہو گیا اور میں نے سوچ لیا کہ میں اب کبھی بھی ان کی عزت نہیں کروں گا اور نہ کبھی ان کی مدد کروں گا۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ پیار ہی دیا تھا، اس لیے مجھ سے ان کی مار بالکل بھی برداشت نہ ہوئی۔ میں نے یہ نہ دیکھا کہ اب میں بالغ ہو گیا ہوں، مجھے یا تو پڑھائی کرنی چاہیے یا پھر اپنی ماں کے ساتھ محنت کر کے گھر چلانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آخر کو میں ایک لڑکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے روزگار کی ذمہ داری تو مرد کو ہی تھمائی ہوئی ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھ پر ان تمام باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا اور نہ ہی میرے اندر کوئی احساس ذمہ داری تھا۔ چنانچہ اس دن کے بعد جو ماں کی تھوڑی بہت عزت میں کیا کرتا وہ بھی میں نے کرنا چھوڑ دی۔ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتے کرتے مجھے نشے کی بھی عادت لگ گئی تھی، یہاں تک کہ میری ماں پیسے کما کر آتی تو میں سارا دن اس کا انتظار کرتا اور جب اسے تنخواہ ملنے والی ہوتی تو میں جھپٹ کر اس کی تنخواہ سے لے لیتا اور پورا دن عیاشی کرتا، اپنے دوستوں کو مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھلاتا اور میری ماں تڑپ کر رہ جاتی۔ جس محنت سے میں پیسے کما کر لاتی ہوں، ایک دن وہ چٹکی میں پیسے اڑا دیتا ہے۔ میں انتہائی نکما اور ناکام بیٹا تھا، اپنی ماں کے کسی بھی کام نہ آ سکا۔ ایک دن رات کو 3 بجے میں دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے کے بعد گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، ماں کمرے کے بیچوں بیچ اوندھے گری ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ پیر مڑے ہوئے ہیں۔ اس کی حالت دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے چونک سا گیا، آگے بڑھ کر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور کہنے لگا کیا ہو گیا ماں، تو کیوں ایسا کر رہی ہے؟ اگر ڈھونگ کر رہی ہے تو بھول جا، میں اس سے ڈر جاؤں گا، اور اگر ڈھونگ نہیں کر رہی تو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے بھی یہ نہ سوچا کہ میری ماں بے ہوش ہے۔ جب اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا تو میں اسے اٹھا کر قریبی کلینک لے کر آیا، جہاں ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تمہاری ماں کو دل کا دورہ پڑا ہے، اسے مستقل دوائی کھانی ہوگی اور ٹینشن سے دور رکھنا ہوگا۔ میں نے ڈاکٹر کی بات مان لی، اپنی جیب میں سے کچھ پیسے اسے ادا کیے اور پھر گھر آ گیا۔ ماں کو ہوش ہے تو میں نے اس سے معافی مانگی اور کہنے لگا کہ آئندہ کبھی یہ سب کچھ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ وہ سمجھی کہ شاید میں ہمیشہ کے لیے سدھر گیا ہوں، لیکن یہ وقتی ابال تھا جو ماں کی طبیعت دیکھ کر پیدا ہوا تھا، اور پھر ماں کی طبیعت بہتر ہونے پر جھاگ بن کر بیٹھ گیا۔ 2-3 دن تک میں نے خود کو بہتر رکھا، لیکن میری فطرت میں نکما پن شامل ہو گیا تھا، اس لیے میں نے دوبارہ سے وہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا اور اپنی ماں کو ستانے لگا۔ سارا دن آوارہ گردی کرنے لگا، دوستوں کے ساتھ غلط حرکتوں میں ملوث ہو گیا اور یہ بھی نہ سوچا کہ اللہ پاک کو بھی جواب دینا ہے۔ ماں نہیں دیکھ رہی تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ ایسے بہت سے گناہ کیے جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ میری ماں نے اب سمجھوتا کر لیا تھا، وہ مجھے نہیں ٹوکتی تھی، بس ہر وقت یہی دعا کرتی تھی اللہ تجھے ہدایت دے، وہی تجھے ہدایت دینے والا ہے۔ میری ہمت اور طاقت نہیں کہ میں تجھے سمجھا کر تھک ہار گئی ہوں، اور میں اس بات پر ہنس کر کہتا مجھے ہدایت ملی ہوئی ہے، بس تجھے ہی نظر نہیں آتی۔ ماں تجھے ہر میری بات میں کوئی نہ کوئی نقص نظر آتا ہے، جبکہ وہ بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک تھی۔ میرے اندر ہی نقص تھا، میں نشہ کرتا تھا،
میں آوارہ گردی کرتا تھا، میں سارا دن گھر میں سویا رہتا تھا، نہ گھر کے خرچوں میں ماں کی مدد کرتا، بلکہ الٹا اس سے سارے پیسے لے کر اپنے دوستوں پر لٹا دیتا تھا۔ ایسے میں وہ کیسے مجھ سے امید رکھتی کہ میں اس کے کبھی کام آؤں گا؟ یہاں تک کہ ایک بار میرا ایک دوست میرے گھر پر آیا اور کہنے لگا، آج بہت اچھی جگہ جائیں گے، رقص و سرور کی محفل ہوگی اور پھر ایک بہت بڑا پروگرام ہے۔ اس کے پروگرام کا مطلب میں سمجھ گیا تھا، وہ پروگرام مجھے کہنا کیا چاہ رہا تھا۔ دراصل انہوں نے کسی بہت بڑی جگہ ہاتھ مارنے کا پروگرام بنایا تھا اور مجھے بھی شامل ہونے کا کہا۔ میں نے حامی بھر لی۔ انہوں نے مجھے کہا، بس اس مقصد کے لیے کچھ پیسے چاہیے ہوں گے۔ اس وقت میرے پاس پیسے بالکل بھی نہ تھے، لیکن مجھے یاد آ گیا کہ آج مہینے کی پہلی تاریخ تھی اور ماں کو تنخواہ ملنے والی تھی۔ اس لیے میں نے انہیں باہر کھڑا ہو کر انتظار کرنے کو کہا اور خود اپنی ماں کے آنے کا انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ پورے 9 بجے وہ گھر میں داخل ہوئی۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں پیسے تھے۔ میں نے فوراً سے اس کے ہاتھ سے پیسے جھپٹ لیے اور وہ مجھے آوازیں دیتی رہ گئی اور کہنے لگی کہ امجد بیٹا، یہ پیسے میں نے دوائی کے لیے رکھے ہیں اور باقی گھر کے خرچے میں گزر جائیں گے، تم مجھے مت ستاؤ، ماں کی بد دعا مت لو، یہ پیسے مجھے واپس دے دو، میری طبیعت ٹھیک نہیں، کافی دنوں سے خراب ہے، دوائیاں ختم ہیں، مجھے منگوانی ہیں۔ پیسے نہیں تھے لیکن اب پیسے آ گئے ہیں، تم اسے اس طرح برباد مت کرنا، میرے ہاتھ میں کچھ پیسے تو دیتے جاؤ۔ یہاں تک کہ اس کے رونے کی آوازوں نے میرا پیچھا کیا، لیکن یہ تو میرے لیے روز کا معمور تھا۔ وہ روز میرے لیے آنسو بہاتی، میری ہدایت کی دعا کرتی، لیکن شاید میں ہدایت میرے نصیب میں نہیں لکھی تھی۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ روانہ ہو گیا، ساری رات آوارہ گردی کی، ان کے پروگرام میں شرکت کی جو انہوں نے بنایا تھا۔ وہ پھر رات کے 3 بجے گھر میں داخل ہوا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں وہیں کمرے کے بیچوں بیچ بے ہوش پڑی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے۔ مجھے ڈاکٹر کی بات یاد آ گئی، اس نے کہا تھا کہ آئندہ احتیاط کرنا، انہیں ایسا کوئی دورہ نہ پڑ جائے، ورنہ ان کے دل و دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی اور وہ موت کے منہ میں چلی جائیں گی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں آگے بڑھا، میں نے انہیں سیدھا کیا، دیکھا تو سانس ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ فوراً سے پانی کے چھینٹے مارے، انہوں نے ہلکی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا، امجد تو نے مجھے بہت زیادہ دکھ اور تکلیف سے نوازا ہے، میں تجھے بد دعا دیتی ہوں کہ اللہ تجھے بھی اولاد کے دکھ سے نوازے۔ ان کی بات سن کر میں پتھر کا ہو گیا اور وہیں جم گیا۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا، میری ماں مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، تو ٹھیک ہو جا، میں اس بار سچ میں سدھر جاؤں گا اور تجھے کما کر دکھاؤں گا، ساری بری عادتوں کو چھوڑ دوں گا۔ لیکن میری ماں کی سانسیں تو بد دعا دینے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی، یعنی وہ مجھے بد دعا دینے کے لیے ہی انتظار کیے ہوئے تھی۔ میں اسی لائق تو تھا، میں نے اسے کبھی کسی چیز کا سکھ نہیں دیا، زندگی کے 22 سال میں نے اسے ہمیشہ تکلیف ہی دی، کبھی کسی خوشی کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ اس کی بد دعا میرے لیے بالکل ٹھیک تھی، میں نے اس کا دھیان نہیں رکھا اور آج وہ میرے ہی ہاتھوں موت کے منہ میں چلی گئی۔ میں نے اس کی دوائی کے پیسے دوستوں کے اوپر اڑا دیے، اب میں کس منہ سے اس کے لیے، اس کے زبان پر اپنے لیے دعا کا کہتا؟ مرتے وقت وہ مجھے بد دعا دے کر مری تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اب تجھے بھی اولاد کا دکھ ملے گا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بڑی تبدیلی کا دن تھا۔ ماں کو دفنانے کے بعد میں نے اس کی قبر کی مٹی اپنے ہاتھ میں لی اور کہنے لگا، ماں، آج سے امجد بدل گیا ہے، آج سے امجد وہ سب کچھ کرے گا جو تم نے کبھی اس سے چاہا تھا۔ گھر آ کر میں نے اپنے تمام دوستوں سے کہہ دیا کہ اب میں ان سے نہیں ملوں گا اور نہ ہی کسی غلط کام میں دوبارہ ان کا ساتھ دوں گا۔ میں نے اپنے تئیں نوکری بھی تلاش کر لی اور مکینک کے پاس کام کرنے لگا۔ ماں کی بد دعا کو جب بھی سوچتا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ تب میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، اب میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا،
اکیلی زندگی گزاروں گا، جس طرح میری ماں نے میرے باپ کے بعد اکیلے زندگی گزاری، اور میں نے اسے کبھی کسی چیز کا سکھ نہیں دیا۔ اس لیے میں نے اپنے طور پر یہ سزا خود چنی کہ میں خود کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ ماں کی بد دعا یاد آئی تو میں بری طرح سے بے چین ہو جاتا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ مجھے پورے 10 دن ہو گئے مکینک کے پاس جا کر کام کرتے ہوئے۔ مجھے ہر پل ماں کی یاد آتی اور اس کی بد دعا یاد آتی۔ میں زاروں قطار رونے لگتا۔ میری حالت دیکھ کر میرے سارے دوست بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ ویسے بھی اب میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں ان کے ساتھ آوارہ گردی کرتا پھروں۔ میں ہمیشہ ماں کے پیسوں پر عیاشی کرتا۔ ایک دن گھر واپس آیا تو چارپائی پر موجود نومولود بچے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھہر سا گیا۔ میرا ذہن ماؤ ہونے لگا۔ وہ بچہ رو رہا تھا، بری طرح سے چیخ چلا رہا تھا۔ 3 مہینے کا بچہ تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اس وقت میرے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ میں نے فوراً سے بڑھ کر اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ گود میں آتے ہی وہ بچہ حیرت انگیز طور پر چپ ہو گیا، لیکن میری سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی کہ آخر یہ بچہ میرے گھر میں آیا کیسے، اور یہ بچہ آخر کس کا ہے؟ اور یہ بچہ تھوڑی ہی دیر بعد میری گود میں پرسکون ہو کر سو گیا۔ یہ وقت میں یہ سوچ کر رہ گیا کہ یہ کئی نئی مصیبت کہاں سے آ گئی۔ اس وقت رات کافی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ صبح تمام محلے والوں سے پوچھ لوں گا۔ صبح ہوتے ہی میں نے ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ لوگوں نے میرا نام سن کر دروازہ کھولا، بچے کو دیکھا اور کہا کہ ہم اس بچے کو نہیں جانتے۔ یہاں تک کہ میں نے مسجد میں بھی اعلان کروا دیا، اور جب کسی کا بھی بچہ ہے وہ امجد علی کے گھر سے لے جائے۔ لیکن پورے 3 دن تک کوئی نہ آیا، اور ان 3 دنوں میں نے اس بچے کی وجہ سے مکینک کے پاس کام سیکھنے بھی نہ جا سکا۔ جب اس نے مجھے نوکری سے نکال دیا، اگلے دن میں جب بچے کے ہمراہ وہاں پہنچا تو اس بات کی خبر ہوئی، اور دل چاہا کہ اس بچے کو کہیں پھینک آؤں یا کھڑے کھڑے ہوا میں اچھال دوں۔ لیکن نہ جانے میرے اندر ایسی کون سی طاقت تھی جس نے مجھے یہ سب کچھ کرنے سے باز رکھا۔ وہ بچہ میری انگلی تھامے میری گود میں ہی سو رہا تھا، اور اس کے چہرے پر موجود معصومیت دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے میرے اندر سکون اتر گیا ہوں۔ یہ کیفیت بہت زیادہ عجیب تھی۔ میں اسے کوئی نام نہ دے پایا۔ انتہائی برے دل کے ساتھ ہی میں گھر واپس آ گیا اور اس بچے کو چارپائی کے ساتھ بنے پالنے میں ڈالنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کسمسا کر رونے لگا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو چند 100 روپے نکل آئے۔ بچے کو وہیں چھوڑ کر بھاگ کر قریبی دکان سے دودھ خریدا، گھر آ کر گرم کیا اور بچے کو آہستہ آہستہ چمچ سے دودھ پلانے لگا۔ دودھ پیتے ہی وہ بچہ پرسکون ہو گیا اور کھیلنے کودنے لگا۔ اس کی کلکاریاں سن کر مجھے بہت اچھا محسوس ہوا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگتا جیسے میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہو، اور مجھے اس سے ایک خاص انسیت سی محسوس ہوئی۔ وہ 3 دن سے میرے ساتھ رہ رہا تھا۔ کوئی جانور بھی ہوتا تو اس سے بھی محبت ہو جاتی، وہ تو پھر بھی انسان کا بچہ تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکراتا، باتیں کرتا، آوازیں نکالتا، اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کی ننھی پیاری سی آواز سن کر نہ جانے کیوں میرے دل کو تسلی ہوتی۔ دوسری طرف مجھے یہ فکر بھی کھائے جا رہی تھی کہ میں اسی بچے کو کس کے حوالے کروں۔ یہاں محلے میں کوئی بھی اس قابل نہیں تھا، نہ ہی کوئی اس بچے کو لینے کے لیے تیار تھا، یہاں تک کہ 5ویں دن مجھ سے ملنے میرا ایک پرانا دوست آیا۔ اس نے میری حالت دیکھی تو افسوس کا اظہار کیا۔ میں نے اسے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ اس بچے کی موجودگی کی وجہ سے میں کہیں کام پر نہیں جا سکتا، اور نہ ہی اس بچے میں، نہ جانے اس بچے میں ایسی بھی کیا کشش ہے کہ میں اسے کسی اور کو دینا نہیں چاہتا۔ دوست نے میری یہ بات سنی، اس کا حل یہ پیش کیا اور کہنے لگا کہ تم ایک کام کرو، یہاں تمہارے محلے میں بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں، لیکن یہاں کوئی سبزی بیچنے والا نظر نہیں آتا۔
کافی دور چلنے کے بعد مارکیٹ آتی ہے۔ ایک کام کرو، تم یہیں سبزی کا ٹھیلا لگا لیا کرو، ٹھیلے میں تمہیں فراہم کر دوں گا، سبزی تم منڈی والوں سے ادھار لے لینا اور مہینے کے پیسے چکا دینا۔ اس طرح گھر کے باہر ٹھیلا لگانے سے تم بچے کی دیکھ بھال بھی کر سکو گے اور تمہارے روزگار کے ذرائع بھی پیدا ہو جائیں گے۔ مجھے اس کا یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا، پسند آیا، اس لیے میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس نے وعدے کے مطابق اپنا کام کر دیا۔ اور زندگی میں پہلی بار لوگوں نے دیکھا کہ امجد نے کسی کام میں اپنا ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ سب کچھ ماں کے چلے جانے کے بعد ہوا۔ جس دن میں نے ٹھہرا لگایا اسی دن مجھے احساس ہوا کہ کاش میں اپنی ماں کی موجودگی میں یہ سب کچھ کر لیتا تو انہیں بہت زیادہ خوشی ہوتی۔ اب میرے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہ بچا۔ اب میرا یہ روز کا معمول بن گیا۔ میں بچے کو روز صبح اٹھ کر نہلا دھلاتا، اسے دودھ پلاتا اور پھر اسے سلا کر اپنی ریڑھی دیکھا کرتا، لگا لیتا۔ شام تک ریڑھی لگانے کے بعد ساتھ ساتھ بچے کو بھی دیکھتا۔ وہ اٹھ جاتا تو اسے اپنی ریڑھی پر ہی پاس بٹھا لیتا، یہاں تک کہ وہ پورا 1.5 سال کا ہو گیا۔ اور اس 1.5 سال میں نے اسے ایسا لگا جیسے وہ میری جان بن گیا ہو یا میری جان اس میں بستی ہو۔ وہ میری نظروں سے دور ہو جاتا تو مجھے بے چینی ہوتی، وہ رونے لگتا تو میری جان پر بن آتی، وہ ہنستا تو مجھے لگتا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہنسی اس بچے کی ہے۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے اپنا اپنا سا بچہ لگتا اور میں اسے میرا بیٹا ہی کہہ کر پکارا کرتا۔ میں نے اسے پاپا کہنا سکھایا تھا، نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا جیسے یہ میرا اپنا ہی خون ہو۔ ایک دن یہ بات ثابت بھی ہو گئی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ زندگی میرے ساتھ یہ کھیل بھی کھیلے گی اور میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ یہ معمول کا ہی دن تھا۔ میں سبزی کی ریڑھی لگا کر بار بار پیچھے مڑ کر گھر کے دروازے کے اندر جھانک کر دیکھ رہا تھا میرا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ وہ اپنے کھلونے سے کھیل رہا تھا۔ میں نے اسے پہلی بار اپنی کمائی سے کوئی کھلونا لے کر دیا تھا۔ وہ بے حد خوش تھا اور وہ اپنی گاڑی سے کھیل رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے اپنے سامنے ایک دوشیزہ کھڑی دکھائی دی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا یہ امجد کا گھر ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بغیر میرے کہے میرے گھر میں داخل گھس گئی اور ادھر ادھر دیکھ کر کچھ تلاش کرنے لگی، یہاں تک اس نے میرے بیٹے کو صحن کے بیچوں بیچ گاڑی سے کھیلتا ہوا دیکھ کر بھاؤں میں بھر کر اٹھا لیا اور چومنے لگی۔ میں نے اس لڑکی کی یہ حرکت دیکھی تو گھبرا گیا، فوراً سے اندر گیا، پوچھنے لگا کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس بچے سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہ بچہ میرا ہے۔ نہ جانے کیوں میرے دل کے اندر ایک خوف سا پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ لڑکی میرے بچے کو مجھ سے جدا نہ کر دے۔ اس لڑکی نے میری طرف نفرت سے دیکھا اور کہنے لگی تمہیں نہیں معلوم میں کون ہوں؟ سب کچھ بھول گئے ہو یا تمہاری یادداشت اتنی کمزور ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے اپنے دل و دماغ پر زور دیا، لیکن ذہن کے کونے میں کہیں بھی اس لڑکی کا تصور موجود نہ تھا۔ میں نے اسے معذرت کی اور کہنے لگا معاف کیجیے گا لیکن میں نے آپ کو ابھی تک نہیں پہچانا، نہ میں نے آپ سے کبھی ملا ہوں۔ وہ لڑکی طنزیہ ہنسی اور کہنے لگی تم مجھے کیسے یاد رکھ سکتے ہو؟ میں تمہارے لیے اس وقت صرف ایک کھلونا تھی اور کھلونے سے جب دل بھر جائے تو اسے نکال کر باہر پھینک دیا کرتے ہیں۔ تم نے بھی میرے ساتھ یہی کچھ کیا تھا۔ میں تمہیں بتاتی ہوں میں کون ہوں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تم امجد غلام علی ہو اور آج تقریباً 1.5 سال پہلے تمہیں یاد ہے تم اپنے دوستوں کے ساتھ ڈکیتی کر رہے تھے۔ وہ میرا گھر تھا۔ تم نے اس دن اس گھر میں صرف ڈکیتی نہیں کی بلکہ میری عزت پر بھی ہاتھ ڈالا اور اسی نتیجے میں پیدا ہونے والا یہ بچہ جسے میں اس دن چارپائی پر اس کے پیدا ہونے کے 3 مہینے بعد تمہارے پاس چھوڑ کر گئی کہ میرے لیے لوگوں کی باتیں برداشت کرنا مشکل ہو گئی۔ یہ تمہارا ہی بچہ ہے، یہ تمہارا ہی خون ہے۔ میں نے تمہاری شکل سے تمہارے بارے میں تمام معلومات نکلوا لی، تمہارا گھر تلاش کر کے تمہارے بچے کو تمہارے ہی گھر میں پلنے کے لیے یہاں چھوڑ گئی کہ میرے لیے جینا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور میں وہیں بے دم سا ہو کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔
وہ بچہ شور سن کر میرے اندر گھسنے لگا اور رونے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں اٹھا لیا، ڈوب ڈبائی نظروں سے اسے دیکھا اور چومنے لگا۔ کیا واقعی یہ میرا خون ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا کر پوچھا تو اس نے فوراً سے آگے بڑھ کر مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا اور اپنے ساتھ لگا کر اسے چپ کروانے لگی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر میں تڑپ سا گیا اور آگے بڑھ کر جیسے ہی میں بچے کو لینے لگا اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے دھکا دیا اور کہنے لگی، خبردار، ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا۔ میں اپنے بچے کو اپنے ساتھ لینے آئی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے یہ 1.5 سال کیسے گزارا ہے الفاظوں میں نہیں بتا سکتی، بہت زیادہ تکلیف میں رہی ہوں، اس کی پیدائش سے پہلے بھی، اس کی پیدائش کے بعد بھی۔ جو بھی ہے میرا ناجائز بیٹا ہے، لیکن میرا اپنا خون ہے، میں اسے کبھی اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتی۔ اس کی پیدائش میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے اس کے پیدا ہونے کے بعد تمہارے پاس چھوڑ کر گئی تو انہیں اس کا دھیان رکھا، اسے پالا پوسا، یہاں تک کہ یہ 1.5 سال کا ہو گیا۔ لیکن اب مجھ سے مزید جدائی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں اسے لے کر جا رہی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں کرنٹ کھا کر اٹھا اور آگے بڑھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دی، کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اس وقت میں گمراہی میں گھرا ہوا تھا، اچھے برے کی بالکل تمیز نہیں تھی۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک حادثہ تھا، اب میں بالکل بدل گیا ہوں۔ تم مجھے میرے بیٹے سے الگ مت کرو۔ میری زندگی میں میرے جینے کا واحد مقصد یہی ہے۔ میں روز صبح اسے نہلاتا دھلاتا ہوں، اس کا خیال رکھتا ہوں، اسے سلاتا ہوں۔ میں اس کے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ 1.5 سال کسی جانور کے ساتھ بھی رہیں تو وہ اس سے محبت ہو جاتی ہے، یہ پھر بھی تو انسان کا بچہ ہے، میرا اپنا خون ہے، میرا اپنا وجود کا حصہ ہے، میں اسے کیسے منہ موڑ سکتا ہوں؟ تم مجھ پر یہ ظلم مت کرو۔ یہ کہتے ہی میں زار و قطار رونے لگا۔ اس لڑکی نے میری ایک نہ سنی، اسے لے جانے کے لیے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے آیا اور اسے کہنے لگا، اگر تم چاہو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں خدا کا واسطہ ہے تم میرے بیٹے کو مجھ سے جدا مت کرو۔ اسے میں نے پال پوس کر بڑا کیا ہے، اسے میرے پاس ہی رہنے دو۔ ویسے بھی دنیا نے مجھ سے کبھی سوال نہیں کیا یہ کون ہے اور تمہارے ساتھ کیوں رہ رہا ہے، لیکن تم ایک لڑکی ہو، تم سے دنیا یہ سوال ضرور کرے گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کروں اور تم سے شادی کر لوں۔ میری بات سن کر اس نے ایک زوردار کہکا لگایا اور کہنے لگی، میں ویسے تو شادی شدہ ہوں، لیکن اگر میں شادی شدہ نہ بھی ہوئی تب بھی میں تم سے کبھی شادی نہ کرتی۔ میں کسی ایسے شخص سے کیسے شادی کر سکتی ہوں جس نے میری عزت لوٹ لی اور دوبارہ مجھے عزت دینے کا وعدہ کر رہا ہوں؟ میں اس پر کیسے یقین کر لوں کہ میں بے اولاد ہوں؟ میری شادی سے مجھے اولاد نہیں ہوئی، اس لیے میں اپنے بیٹے کو واپس لینے آئی ہوں اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس سے نہیں چھین سکتی۔ اگر تم عدالت کے ذریعے مجھے اس سے جدا کرنا چاہو گے تب بھی تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ تمہارا اور ہمارا رشتہ کیا تھا، اور یہاں تم پکڑے جاؤ گے تمہیں سزا ہو جائے گی۔ اس لیے میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، اپنے بچے کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی اس لڑکی نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے اور میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو خود سے دور جاتا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ میں بالکل بے بس ہو گیا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تب مجھے اپنی ماں کی بد دعا یاد آ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تجھے اولاد کا دکھ نصیب ہو، اور مجھے واقعی میں ہی اولاد کا دکھ نصیب ہو گیا تھا، حالانکہ میں نے شادی نہ کی تھی، لیکن میں نے جو گناہ کیا تھا اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کا دکھ مجھے نصیب ہو گیا تھا۔ وہ بچہ میری اولاد تھا اور میری ماں کی بد دعا قبول ہو گئی۔ اسی دن اس بچے کی بنیاد پڑ گئی اور وہ پورے 9 مہینے بعد میری ماں کی بد دعا نے کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی میرے ہاتھوں ظلم کا شکار ہوئی، اپنی ممتا کے باعث اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ میں اب دن رات اس کی یاد میں تڑپتا ہوں، اس کی یاد میں روتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو میری زندگی ختم کر دے، یہ دکھ بڑا جان لیوا ہے۔ تب مجھے اپنی ماں کے دکھ کا اندازہ ہوتا ہے، اب میں روز اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر معافیاں مانگتا ہوں۔
میری ماں قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کرے، میرا گریبان نہ پکڑے، مجھے سے اپنے حقوق کے حوالے سے سوال نہ کرے، ورنہ میں دنیا میں تو رسوا ہو ہی گیا ہوں، آخرت میں بھی رسوا ہو جاؤں گا۔ میں دنیا میں تو اولاد کا دکھ اٹھا رہا ہوں، آخرت میں بھی یہی دکھ میری ہلاکت کا باعث بنے گا۔ دن یوں ہی گزر رہے ہیں، ہر روز میں اس کی یاد میں تڑپتا ہوں، روتا ہوں، ہر روز مجھے ماں کی بد دعا یاد آتی ہے اور میں ہر روز شرمندہ ہو کر مرتا ہوں۔ اب میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں کب مجھے موت آ گھیرے اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس درد سے چھٹکارا حاصل کر لوں جو بد دعا کی صورت میں مجھ سے چمٹ گیا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔